الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله ونصدق أن سيدنا مولانا محمدا المهدي الموعود قد جاء ومضى صلى الله عليهما وآلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم حضرات اور خواتین، گزشتہ مجالس میں آپ سن چکے ہیں کہ مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا تعارف یہ ہے کہ آپ بی بی فاطمہ کی اولاد سے ہیں، اور دوسری بات جو بتائی گئی تھی وہ یہ کہ آپ ملک عرب کے مشرق میں پیدا ہوں گے، تو ملک عرب کا جو مشرق ہے وہ ہندوستان ہے، اور ہندوستان کا ذکر بھی گویا حدیث میں آپ تفصیل سے سن چکے ہیں۔ یعنی اب تک دو باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ وہ کس نسب سے تعلق رکھتے ہیں اور پھر کس مقام پر پیدا ہوں گے۔ آج جو حدیث شریف میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس حدیث میں مہدی کی آمد کا زمانہ بتلایا گیا ہے۔ یعنی گویا ہم مکان کی بحث سے آگے چل کر زمانے کی بحث پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو حدیث ہے وہ حدیث یہ ہے کہ کیفا تہلک امتی انا فی اولہا عیسی ابن مریم فی آخرہا والمہدی فی وسطہا۔ تو یہ حدیث بہت مشہور حدیث ہے۔ اس کو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں بیان کیا ہے، اور اس کے راوی حضرت ابن عباس ہے۔ کنز العمال جو حدیثوں کی کتاب ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان ہوئی ہے، اور پھر یہی حدیثوں کی جو کتاب مشکات ہے اس میں موجود ہے۔ تو اس طرح سے یہ حدیث جس میں مہدی کے زمانے کا تعین ہو رہا ہے وہ نہایت معتبر حدیث ہے، اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ امت کبھی ہلاک نہیں ہو سکتی جس کی ابتدا میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس کے درمیان مہدی ہے، اور اس کے آخر میں حضرت عیسیٰ ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو حدیث آپ سماعت فرماتے ہوئے آئے ہیں، یہ حدیث زمانے کے تعین کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ
مہدی کا وجود کب ہوگا؟ سب سے پہلی چیز جو اس میں غور کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت اتنی عزیز تھی کہ آپ نے اللہ سے اس کی ہلاکت کی حفاظت چاہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دیگر انبیاء علیہ السلام کی قوموں کی طرف، ان کی امت کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان پیغمبروں کی قوموں کے ساتھ ایک سخت قسم کا سلوک کیا۔ مثال اس کی یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کی قوم نے نافرمانی کی اور پھر وہ لوگ آپ کی اطاعت پر آمادہ نہیں ہوئے اور نوح کی جو اسلامی تعلیمات تھیں ان پر گامزن نہ ہوئے تو پھر اللہ تعالی نے ان پر عذاب بھیجا، اور وہ عذاب یہ تھا کہ ایک بہت بڑا سیلاب آیا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو دنیا تھی وہ ساری دنیا اس سیلاب میں ڈوب گئی۔ ممکن ہے اس بات پر پچھلے لوگ یقین کرنے کو تیار نہ ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں یعنی اسی سال ایسے سیلاب آئے اور دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں وہ سیلاب آئے اور اس طرح آئے کہ لاکھوں آدمی اس میں ختم ہو گئے، بڑی بڑی عمارتیں تباہ و برباد ہو گئیں، اور پھر ان سیلابوں نے گویا نام و نشان کو مٹا دیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ طوفان نوح پر لوگ بھروسہ نہ کریں، لیکن موجودہ دنیا کے جو واقعات ہیں انہوں نے ثابت کر دیا کہ طوفان کیسا ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ نہ صرف شہروں کو بلکہ امتوں کو بھی بہا لے کے جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایسا طوفان آ چکا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا کہ جب بنی اسرائیل کا تعاقب کر رہی تھی فرعون کی قوم تو اللہ تعالی نے ان کو بھی پانی میں ڈبو دیا، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی تو ان پر مختلف قسم کے عذاب نازل ہوئے۔ تو اس طرح سے ہم انبیاء علیہ السلام کی قوموں میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے عذاب بھیجے تھے۔ کبھی گویا بارش پانی کا عذاب آ گیا، کبھی زلزلے آ گئے، کبھی آگ لگی، کبھی کوئی اور واقعہ ہوا۔ غرض اس طرح سے اس زمانے کے جو لوگ تھے ان پر طرح طرح کے عذاب آتے رہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا کہ آپ ساری دنیا کے لیے رحمت ہوئے۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے ماننے والوں کے لیے رحمت ہیں، یعنی تمام مسلمانوں کے لیے، اور پھر جو لوگ آپ کو نہیں بھی مانتے ہیں ان کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، کیونکہ کفار بھی اس دنیا میں، آج کی دنیا میں جس خوشحالی سے زندگی بسر کر رہے ہیں وہ ایسی زندگی ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محمد جب تک آپ موجود ہیں ہم آپ کی امت پر عذاب نہیں بھیجیں گے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا میں، اسی زمین میں گویا آپ نے دفن ہونا پسند کیا،
تاکہ یہ قوم عذاب سے محفوظ رہے۔ تو اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عذاب سے محفوظ رہی ہے، اور اسی واسطے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کیفا تہلک امتی، یا دوسری حدیث ہے کہ لن تہلک امتی۔ کیفا تہلک امتی کے معنی ہے کہ میری امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے، یعنی یہ جملہ سوالیہ ہے، اور یہ جو سوال ہے ایک خاص قسم کی شدت کے لیے ہے، یعنی یہ کہ وہ امت کبھی ہلاک نہ ہوگی۔ دوسری روایت میں لن تہلک امتی ہے، جس کے لفظی معنی یہ ہے کہ وہ امت ہرگز ہرگز ہلاک نہ ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر اللہ کا کرم یہ ہے کہ ان کے جتنے نام لیوا ہیں، یعنی جو لوگ محمدی ہیں، مسلمان ہیں، وہ عذاب الہی سے اس طرح دو چار نہ ہوں گے جیسے پچھلی قومیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مورد بن چکی ہیں۔ تو اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ایک اطمینان کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ کیفا تہلک امتی، میری امت کیسے ہلاک ہو سکتی، یعنی نہیں ہوگی، اور یا لن تہلک امتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہرگز ہلاک ہو نہیں سکتی۔ غرض اس طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی حفاظت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ آپ کی یہ جو امت ہے دنیا میں جو زندگی بسر کر رہی ہے، یعنی قیامت تک وہ ہلاک نہیں ہو سکتی۔ اب رہا یہ کہ قیامت کا معاملہ، وہ تو ایسا معاملہ ہے کہ یہ زمین و آسمان ہی جب ختم ہو جائیں گے تو اس وقت کسی خاص قوم کے ہلاکت کا یا حفاظت کا سوال پیدا نہیں ہوتا، گویا یہ دنیا اس وقت گویا فنا کے سیلاب میں آ جائے گی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ امت کیسے ہلاک ہوگی۔ سوال یہ ہے کون سی امت، کون سی جماعت، کون سی قوم؟ فرمایا کہ انا فی اولہا، جس قوم کی ابتدا میں ہوں۔ ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ ارشاد فرمائی، جب لوگوں کو دعوت دی کہ بھئی خدا کو مان لو، اور لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، آپ کے حکم کے مطابق، آپ کی ہدایت کے مطابق خدائے واحد کو ماننے لگے، اور اس طرح سے جو ایک پوری جماعت آپ کے ماننے والوں کی ہو گئی، تو وہ جو جماعت ہے وہ آپ کی امت ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک آپ دنیا میں رہے اس وقت تک ہلاکت کا کوئی سوال نہیں تھا، پھر آپ کی تعلیمات پر جب تک لوگ عمل کرتے رہے اس وقت بھی اس کی ہلاکت کا سوال نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت کے سلسلے میں بڑی خاص بات فرما رہے ہیں، اور غالباً یہ بات کسی اور نبی کی امت کے لیے نہیں ہے، نہ کسی اور جماعت اور قوم کے لیے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیفا تہلک امتی انا فی اولہا، کہ جس امت کے شروع میں ہوں، جس امت کو میں نے شروع کیا ہے، اور جو امت مجھے ماننے سے شروع ہو گئی ہے، تو اس طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو امت دنیا میں وجود میں آئی، تو وہ اس وجہ سے ہلاک نہیں ہو سکتی کہ اس کی ابتدا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہے کہ جن کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، کہ آپ سارے جہان کے لیے، ساری دنیا کے لیے، ساری دنیاؤں کے لیے، چاہے یہ دنیا ہو یا آخرت ہو، ان سب کے لیے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
رحمت ہے۔ تو اب لوگ آپ کی گئے تعلیمات پہ عمل کرتے رہیں گے، جیسے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اور اصحاب رسول کے زمانے میں، تابعین، تبع تابعین، سلف الصالحین، بزرگان دین، ان تمام کے زمانوں میں لوگ اسلام سے وابستہ رہے، سختی کے ساتھ وابستہ رہے، اور شریعت کے گویا ایک ایک حرف پر عمل ہوتا رہا۔ تو اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والمہدی من اہل بیتی فی وسطہا، تو یہ امت وہ ہے کہ اس امت کے وسط میں مہدی ہوں گے، یعنی ہر چیز کا ایک آغاز ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے اور ایک اختتام ہوتا ہے۔ تو دنیا کی قومیں بھی کسی وقت ظہور میں آئیں، ایک زمانے تک وہ چلتی رہیں، پھر اس کے بعد ان قوموں کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی طرح سے امت محمدیہ بھی گویا ظہور میں آئی، اور پھر یہ امت محمدیہ پھیلتی رہی، ساری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچایا گیا، پھیلایا گیا۔ اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آیا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1000 سال کا زمانہ، کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مہدی کو پیدا کیا۔ اور پھر اسی حدیث میں یہ ہے کہ عیسی ابن مریم فی آخرہا، یہ امت ایسی ہے کہ اس کے آخر میں عیسی بن مریم ہوں گے۔ تو یہ امت کی خصوصیات ہے امت محمدیہ کی، کہ اس کی ابتدا میں ایک رسول ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس امت کے آخر میں بھی ایک رسول ہے حضرت عیسی بن مریم۔ رسول اس طرح سے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس لیے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600-700 سال پہلے اس دنیا میں آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمانے کے اعتبار سے کتاب عطا فرمائی، یعنی انجیل شریف، اور اس زمانے کے لوگوں کے لیے وہ کتاب ایک قانون اور دستور کی حیثیت رکھتی تھی۔ لیکن جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، تو پھر وہ کتاب گویا جاری نہیں رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا اور آپ پر نئی کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا، جو تمام کتابوں کی جامع ہے۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک پیغمبر کے زمانے میں جو صحیفے نازل کیے تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان پر بھی کچھ صحیفے نازل ہوئے، اور دوسرے پیغمبر ہیں ان پر بھی کچھ کتابیں نازل ہوئیں۔ تو ان تمام کتابوں کا خلاصہ سمجھی یہ قرآن شریف ہے، جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ اور پھر جس طرح سے ہمارے رسول آخری رسول ہیں، آپ کی کتاب بھی ایک آخری کتاب ہے، نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نبی ہے، اور نہ آپ قرآن کے بعد کوئی کتاب آنے والی ہے۔ اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنے زمانے میں صاحب کتاب تھے، لیکن جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ قرآن ہی پر عمل کریں گے، یعنی شریعت محمدی پر عمل کریں گے۔ تو میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ اس امت کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک رسول اس امت کی ابتدا میں ہے، اور پھر اس امت کے آخری زمانے میں بھی ایک رسول آئیں گے
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن ظاہر ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کی عمر یا زمانہ ایسا طویل ہے کہ صرف ابتدا اور انتہا پر 2 انبیاء کے آنے سے گویا اس امت کی فلاح نہیں ہوئی. اس لیے اللہ تعالی کی یہ مصلحت ہوئی کہ ایک ایسی شخصیت کو جو اگرچہ کہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، لیکن اللہ کے 2 رسولوں کے درمیان میں ہے، یعنی حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے درمیان امت میں رکھا. تو اس طرح سے گویا مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری کا زمانہ متعین ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور جناب عیسیٰ سے پہلے. تو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اس حدیث میں یہی ارشاد ہوا ہے کہ کیف تہلک امتی، وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں لن تہلک امتی، وہ امت ہرگز ہلاک نہ ہوگی. انا فی اولہا، اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کی ابتدا میں ہوں. وہی سب نے مریم فی آخرہا، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم اس امت کے آخر میں ہیں. والمہدی من اہل بیتی فی وسطہا، مہدی اس کے وسط میں. تو یہ حدیث بہت صاف الفاظ میں ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے راوی حضرت ابن عباس ہیں، اس کے راوی حضرت علی ہیں، اور اس کے راوی اور دوسرے بزرگان دین صحابہ کرام ہیں. اور یہ حدیث آپ کو مشکات کی کتاب میں مل جائے گی جو حدیثوں کی کتاب ہے. تو اس طرح سے اس حدیث میں مہدی کے آنے کا زمانہ بتایا جا رہا ہے. تو اب میں یہاں یہ کہہ دوں آپ سے کہ یہ مشہور کیا گیا کہ مہدی عیسیٰ کے ساتھ آئیں گے، مہدی قیامت میں آئیں گے. تو یہ جو بات ہے اس حدیث کے خلاف. مہدی کی آمد یا عیسیٰ کی تشریف آوری، ان کے متعلق جتنی حدیثیں ہیں آپ اگر انہیں غور سے پڑھ کے دیکھیں تو کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ مہدی قیامت میں آئیں گے، اور کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ مہدی اور عیسیٰ مل کے آئیں گے. تو اب سوال یہ ہے کہ بھئی بات مشہور تو یہی ہے کہ مہدی قیامت میں آنے والے ہیں. یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سید محمد جون پوری جو 847 ہجری میں پیدا ہوئے اور 901 میں انہوں نے مکہ شریف میں دعوی مہدیت کیا اور پھر 905 میں برلی میں دعوی موقت فرمایا، وہ اس وجہ سے مہدی نہیں ہے کہ مہدی تو قیامت میں آئیں گے. تو اس طرح سے جو لوگ حضرت کی مہدیت کا انکار کرتے ہیں وہ حوالہ یہ دیتے ہیں کہ مہدی قیامت میں آئیں گے. اب میں یہاں کہہ رہا ہوں، یعنی اس اسٹیج سے عرض کر رہا ہوں، اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کہنے والے، یعنی ان میں زیادہ تر اہل سنت حضرات ہیں اور تمام تر اہل شیعہ حضرات ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مہدی قیامت میں آئیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہدی کے قیامت میں آنے کا جو عقیدہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہدی درمیانی امت میں نہیں آئیں گے. حالانکہ بہت صاف ستھری حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی کہ المہدی من اہل بیتی فی وسطہا،
یہ امت محمدیہ تو وہ ہے کہ جس کے وسط میں حضرت مہدی ماؤد تشریف لا رہے ہیں، لیکن عوام کی جو زبان ہے اس زبان پر یہ بات مشہور کر دی گئی ہے کہ مہدی قیامت میں آئیں گے۔ اب یہاں میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تشریف آوری ہے اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق اشراط کبریٰ سے ہے۔ معنی اس کے یہ ہوئے کہ مسلمان لوگ عام طور پر اپنے عقائد سے واقف نہیں ہیں، تو عقائد یہ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قیامت کا تصور اور عقیدہ دیا۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی تعلیمات ہیں، یعنی آپ نے جو اپنی نبوت اور رسالت کا آغاز فرمایا تو قرآن میں بھی اس کا یہ بیان ہے کہ آمنوا باللہ وبالیوم الآخر، کہ اے لوگوں اللہ پر ایمان لاؤ اور یوم آخر پر ایمان لاؤ۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے وجود کی طرف لوگوں کو بلایا، اور یہ بات تو لوگوں کے لیے مشکل نہیں تھی اللہ کو ماننا۔ وہ بتوں کو مان رہے تھے، جب ان کو بتایا گیا کہ سارے کے سارے بت غلط چیز ہیں، اللہ حقیقی معبود ہے اور اس کو مانو، تو یہ بات زیادہ مشکل نہیں تھی۔ لیکن اہل عرب کے لیے سب سے زیادہ مشکل بات یہ تھی یوم آخرت کو ماننا، یعنی قیامت کو ماننا۔ وہ کہتے تھے، اور قرآن میں بھی اس کا بیان ہے، وہ کہتے تھے کہ جب انسان مر جاتا ہے اور اس کو دفن کر دیا جاتا ہے اور وہ خاک میں خاک بن جاتا ہے، مل جاتا ہے، تو پھر وہ کیسے زندہ ہوگا؟ اور جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، مٹی بن جائیں گی، تو آدمی کیسے زندہ ہوگا؟ اور پھر کس طرح سے زندہ ہو کے کھڑا ہوگا؟ پھر قیامت آ جائے گی اور لوگ جو ہے خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہے آخرت کی زندگی جو قیامت کے بعد شروع ہوتی ہے، اس کا تصور عربوں میں بالکل نہیں تھا۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا عقیدہ پیش کیا، قیامت کی حقیقت کو بتایا، اور سارے مسلمان اس بات کو ماننے لگے، تسلیم کرنے لگے کہ ہم کو اللہ کو ماننا ہے، پھر یوم قیامت کو بھی ماننا ہے۔ یہاں تک تو یہ بات ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ قیامت کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کے لفظی معنی کھڑے ہونے کے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اب مر چکے ہیں وہ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ایک میدان میں یہ سب کا سب آ جائیں گے، جمع ہو جائیں گے۔ اب وہاں سے یہ قیامت شروع ہوتی ہے۔ تو قیامت کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کی نشانیاں بیان فرمائی۔ تو یہ جو نشانیاں ہیں دو قسم کی ہیں، ایک بڑی بڑی نشانیاں اور دوسری چھوٹی قسم کی نشانیاں۔ بڑی نشانیوں کا نام ہے اشراط کبریٰ۔ مثال کے طور پر دجال کا پیدا ہونا، زلزلوں کا آنا، پھر عیسیٰ کا نمودار ہونا، دجال کو مارنا، یہ سب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جنہیں اشراط کبریٰ کہا جاتا ہے، اور یہ 10 عدد ہے۔ لیکن
ان اشراط کبریٰ میں یعنی قیامت کی جو نشانیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما چکے ہیں، ان میں کہیں مہدی کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تو اس اعتبار سے جو لوگ یعنی اہل سنت ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے کہ بھئی قیامت پہ جو مہدی کے آنے کا عقیدہ لوگ ظاہر کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اشراط کبریٰ میں قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں حضرت عیسیٰ کے آنے کا تو واقعہ ہے، دجال کے نمودار ہونے کی بات ہے اور دوسری نشانیاں ہیں، لیکن مہدی کی کوئی نشانی نہیں، مہدی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہدی قیامت میں آئیں گے، یہ ان کا کہنا غلط ہے، سرے سے غلط ہے۔ یعنی یہ ہے کہ وہ لوگ اسلام سے واقف نہیں، اسلام کے عقائد سے واقف نہیں، گھڑی ہوئی سی بات کہتے ہیں اور اپنے دل سے کہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ان پر یہ ثابت ہو جائے کہ سید محمد جون پوری مہدی موعود تھے تو ان کو ماننا نہ پڑے، اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی قیامت میں آئیں گے مہدی، جب کا جب دیکھا چلے جائے گا۔ تو یہ بات صحیح بات نہیں۔ اب رہا یہ کہ اشراط صغریٰ یعنی چھوٹی چھوٹی نشانیاں، اب قیامت کی جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ اب اس کے سلسلے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا 40 سال کی عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنے آپ کو نبی اور رسول کی حیثیت سے پیش کیا۔ ملک عرب کے لوگوں نے آپ کو مان لیا، پھر آپ کی نبوت ساری دنیا میں پھیلی اور دنیا کے بہت سے لوگوں نے آپ کو مان لیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا والساعۃ کا ہاتین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرا اور قیامت کا آنا بالکل اسی طرح سے ہے جیسے دو انگلیاں جو بازو بازو لگی ہوئی رہتی ہیں۔ انسان کا ہاتھ ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو انگلیاں دی ہیں ہاتھ میں، اور وہ انگلیاں ایک دوسرے سے لگی ہوئی ہیں، یعنی قربت ہے، ان میں کوئی جدائی نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا والساعۃ کا ہاتین، یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، نہیں آئے گا، اور پھر آپ کے بعد جو ایک بڑا انقلاب اس دنیا میں ہو سکتا ہے، اور وہ انقلاب کیا ہے؟ قیامت کا آنا۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسے واقعات تو نہیں ہوئے جیسے سیلاب کا آ جانا، زلزلے کا آنا، آگ کا آسمان سے برسنا یا تیز ہواؤں کا چلنا، غرض ایسے واقعات تو نہیں ہوئے، یہ دنیا قائم رہی۔ تو اس واسطے علماء نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں اور اس میں آپ نے اپنے آپ کو بھی شامل کیا ہے، تو یہ جو نشانی ہے اس کو اشراط صغریٰ میں گنا جاتا ہے۔ یعنی یہ حقیقت میں گویا قیامت کی نشانی نہیں، اس اعتبار سے نہیں ہے کہ قیامت آ ہی جائے، بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ یہاں سے گویا قیامت شروع ہوتی ہے۔
تو مہدی کا بھی تعلق اشراط صغرا سے ہے، چھوٹی چھوٹی نشانیوں سے۔ جو حقیقی قیامت ہے بڑی، جس کے اشراط کبریٰ جس میں بیان کیے گئے ہیں، بڑی بڑی نشانیاں، اس سے مہدی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو چونکہ قیامت امت کے آخر میں، دنیا کے آخر میں، اس زندگی کے آخر میں آنے والی ہوتی ہے، اس لیے قیامت کا تعلق حضرت عیسیٰ سے بتایا گیا ہے، اور مہدی کا تعلق چونکہ درمیان امت سے ہے، اس واسطے آپ کا تعلق قیامت سے نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی اغراض کے لیے اس طرح سے مشہور کیا، اور خاص بات اور بڑی عجیب و غریب بات جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ علماء کرام نے جب احادیث کو بیان کیا، یا بعض محدثین نے، تو انہوں نے اپنے اپنے خیال سے بعض الفاظ کا حدیثوں میں اضافہ کر دیا۔ میں آج اس اسٹیج سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، سنا رہا ہوں، مطلب یہ کہ آپ یہ بات نوٹ کر لیں اور جا کے تحقیق کریں، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ علماء اسلام نے، مسلمان علماء نے احادیث میں چند لفظوں کا اضافہ کر دیا۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، وہاں انہوں نے مہدی کا ذکر بڑھا دیا، اور جب مہدی کا ذکر عیسیٰ کے نام کے ساتھ آ گیا تو لوگ مہدی اور عیسیٰ کو ساتھ ساتھ شمار کرنے لگے، اور ایک ہی وقت میں ان دونوں کی آمد کی طرف گمان کرنے لگے۔ تو اس طرح سے یہ عقیدہ گویا مشہور ہو گیا کہ مہدی قیامت میں آئیں گے یا عیسیٰ قیامت میں آئیں گے۔ یہ حقیقی حدیثوں میں تو آپ کو کہیں نہیں ملتا، یہ علماء کرام یعنی محدثین کی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ آج کھلم کھلا طور پر وہ باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ آج کے محدثین بھی یہ کہتے ہیں کہ مہدی کے آنے کے سلسلے میں جو بھی احادیث بیان کی جاتی ہیں، ان میں علماء کا تصرف بھی داخل ہے، کہ جہاں مہدی کا ذکر نہیں ہے وہاں انہوں نے مہدی کا ذکر کر دیا۔ اگر کسی عام شخص کا ذکر کرنا ہو تو بھی اس کو مہدی بنا دیا۔ اب ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہوئے آپ اپنی امت کو چھوڑ کر کے گئے، اور اس امت کے مستقبل میں جو واقعات پیش آنے والے تھے، اہم قسم کے واقعات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان واقعات کو بیان کیا۔ چنانچہ علماء کرام نے ان واقعات کو جمع کیا اور حدیثوں میں ان کو لکھا۔ تو یہ جو واقعات ہیں کتاب الفتن میں یا انباء الغیب میں ملتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں اس میں غیب کی خبریں دینا بھی ایک خصوصیت ہے۔ یہاں میں اس بات کو صاف کر دوں کہ اللہ کے سوا غیب کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہو چاہے اور کوئی ہو۔ غیب کی بات صرف اللہ تعالی جانتے ہیں اور کوئی دوسرا جانتا نہیں، مگر اللہ تعالی اپنے غیب کی باتوں کو، اپنے غیب کے علم کو جسے چاہے عطا کر دے۔ اللہ تعالی غیب کا علم، آنے والے واقعات کا علم اس نے اپنے نبی کو دیا، تو نبی نے ان واقعات کو بیان کیا۔ تو حدیث کی کتابوں میں
آنے والے زمانے کے واقعات کا بھی تذکرہ ہے، اور یہ ہمارے نبی کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب میں سے اپنے نبی کو کچھ عطا فرمایا تاکہ امت پر وہ پیش کرے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غیب کی باتوں کو پیش کیا ہے، جن کو حدیث کی زبان میں اخبار مغیب کہتے ہیں، تو ان اخبار مغیب میں سے ایک بات میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک حدیث ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں ایسا ہوگا کہ میرے خاندان کا ایک شخص ملک عرب کا مالک ہوگا، اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کے والد کا نام میرا نام ہوگا۔ تو یہ ایک غیب کی خبر ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے پیش کی۔ اس کو لوگوں نے حدیث کے طور پر لکھ لیا، آج بھی وہ کتاب حدیث میں وہ چیز داخل ہے۔ تو اب چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے ایک شخص ملک عرب کا مالک ہو جائے گا اور 5 سال 7 سال 9 سال تک حکومت کرے گا، اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کے والد کا نام میرا نام ہوگا، اس طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں بیان کیا۔ تو مہدی کے متعلق جو حدیثیں آئی ہیں اس میں بھی اس طرح سے ہے کہ مہدی اہل بیت سے ہوں گے، ان کا نام حضرت کا نام ہوگا اور ان کے والد کا نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے جیسا ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے بالکل مشابہ ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علماء اور محدثین نے دونوں کو ایک ہی شخص سمجھ لیا۔ ملک عرب کا مالک ہونا، وہاں کا بادشاہ ہونا ایک الگ سی بات ہے، اور امت کو ہدایت پہنچانا اور ان کو صحیح راستے پہ لانا، خدا کی طرف وابستہ کرنا، یہ ایک دوسری بات ہے۔ دو الگ الگ قسم کی باتیں ہیں، لیکن علماء کرام نے ان دونوں کو ملا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی مہدی کو تو ملک عرب کا مالک ہونا چاہیے، کیونکہ مہدی کا نام حضرت کا نام اور مہدی کے والد کا نام حضرت کے والد کا نام، اور چونکہ حضرت سید محمد جون پوری ملک عرب کے مالک نہیں ہوئے، لہذا ہم ان کو نہیں مانتے۔ تو اب یہ جو باتیں ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ علماء کی غلطیوں کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے ساری امت محمدیہ میں یہ ایک پریشانی ہے کہ حقیقی حدیث کون سی ہو سکتی ہے اور کون سی حدیث میں علماء کو مغالطہ ہوا ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ مہدی کی آمد کا جو زمانہ ہے، اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ لن تہلک امتی انا فی اولہا عیسی ابن مریم فی آخرہا، اور مہدی من اہل بیتی فی وسطہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ امت کبھی ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں ہوں اور جس کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، درمیان میں حضرت مہدی موعود ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ امت کیسے ہلاک ہوگی۔ ہلاک ہونے کے معنی ظاہر ہے کہ ختم ہو جانے کے، جیسے ایک زلزلہ آتا ہے اس میں بے شمار لوگ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے ختم کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے۔ ایک سیلاب آتا ہے، لاکھوں لوگ اس میں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی جو ہلاکت ہے اس امت کی نہیں ہوگی جس کی ابتدا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے درمیان میں مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو ہلاکت کے متعلق
کچھ حدیثوں میں آپ کو سناتا ہوں. یعنی سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کس ہلاکت سے امت کو بچا رہے ہیں؟ مہدی موعود کس ہلاکت سے امت کو بچائیں گے؟ اور عیسیٰ کس ہلاکت سے گویا امت محمدیہ کی حفاظت کریں گے؟ تو اس سلسلے کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی بحیثیت مجموعی ایک مثال اس کی یہ ہے کہ حال ہی میں امریکہ میں سیلاب آیا، زلزلے آئے. ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلمان وہاں رہنے والے ہوں اور وہ ان آفات سماوی یا ارضی کی زد میں آ گئے، تو یہ ایک الگ سی بات ہے. لیکن جو بات حدیثوں میں کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بحیثیت امت، یعنی پوری کی پوری امت یا تو زندہ رہے یا اس کا خاتمہ ہو جائے، اس کی کیا صورت ہو سکتی؟ اس پر غور کرنا. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس پر غور نہیں کیا گیا ہے. خیر، اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، کنز العمال کی ایک حدیث ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود مشہور صحابی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت ابو موسیٰ یہ بھی ایک مشہور صحابی ہیں. ان حضرات نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ ان هذه الدراہم دینار والدراہم اہلک من قبلکم وہما مہلکاکم. غور سے سماعت فرمائیے، ان حدیثوں کا بیان اس سے پہلے نہیں ہوا ہے، اور اب میں اس مناسبت سے آپ کو سنا رہا ہوں. حدیث میں یہ ہے کہ یاد رکھو، یہی دینار و درہم ہیں کہ ان دینار و درہم ان دونوں نے تم سے پہلے کی امتوں کو ہلاک کیا. وہ ہما مہلکاکم، اور یہی دونوں تم کو بھی ہلاک کرنے والے. حدیث یہ تھی کہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں ہوں اور درمیان میں مہدی موعود ہیں. تو اب اس کا جواب آپ کو یہاں مل رہا ہے کہ یاد رکھو، اللہ کے جو رسول ہیں بتاتے ہیں کہ ہلاکت کی کیا صورت ہو سکتی ہے. تو اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، یہ جو دینار و درہم ہیں، دینار اور درہم یہ ملک عرب کے سکے ہیں. کسی عرب ملک میں دینار چل رہا ہے، کسی ملک میں درہم چل رہا ہے. دینار اور درہم کے معنی سکے، اور سکے کے معنی روپیہ پیسہ. تو اس کا سیدھی سادی زبان میں ترجمہ یہ ہے کہ ان ھذا الدنانیر والدراہم، یاد رکھو یہی دینار و درہم ہیں، یہی سکے ہیں، یہی روپیہ پیسہ ہے. اہلک من قبلکم، ان دینار و دراہم نے، اسی روپیے پیسے نے، اسی دولت نے، اسی ویلتھ نے، اسی کرنسی نے، اہلک من قبلکم، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان امتوں کو ان چیزوں نے ہلاک کر دیا. وہ ہما مہلکاکم، اور ڈرو خوف کرو کہ یہ دونوں چیزیں تم کو بھی ہلاک کرنے والی. دینار و درہم، سکے، روپیہ پیسہ، کائن، یہ چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے، اور وہی دو چیزیں ایسی ہیں جو پھر امت محمدیہ کو بھی ہلاک کریں گی اگر امت محمدیہ ان کے پیچھے پڑ جائے. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، غور سے سماعت فرمائیے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں وہ سنا رہے ہیں یہ حدیث کہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا. کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَجْلٌ يَعْبُدُونَهُ، ہر قوم کے لیے ایک بچڑا ہوتا ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں. تو ان الفاظ کی تشریح یہ ہے
کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون گرفتار کر کے ملک مصر میں لے گیا تو ملک مصر کے جو رہنے والے تھے ان کی عجیب و غریب کیفیت تھی، اور وہ کیفیت یہ تھی کہ وہ گائے کی پوجا کرتے تھے، گائے کی پوجا کرتے تھے، گائے کے بچے کی پوجا کرتے تھے، یعنی بچڑا جو ہوتا ہے۔ تو اس بات کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا، بنی اسرائیل نے دیکھا۔ بنی اسرائیل ملک فلسطین کے رہنے والے، اور وہ پھنس گئے تھے ملک مصر میں۔ تو مصر میں موسیٰ کی قوم نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ گائے کی پوجا، گائے کے بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے، کوہ طور پر گئے اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے، تو اس زمانے میں میں مختصر عرض کر رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک گائے کا بچڑا بنایا اور گائے کا بچڑا بنا کر کے اس کی پوجا کرنے لگ گئے۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آتے ہیں، اور جن لوگوں نے گائے کے بچڑے کی پوجا کی تھی ان کو سزا دلاتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو مختصر یہ ہے کہ موسیٰ کی قوم جو مسلمان قوم تھی اس نے گائے کے بچے کی پوجا شروع کر دی، یعنی گائے کی پوجا۔ تو وہ حدیث کے جو الفاظ ہیں بڑے عجیب و غریب الفاظ ہیں، بہت غور کرنے کے قابل ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ عَجْلٌ، یاد رکھو ہر امت، ہر قوم کا یہ حال ہے کہ ان کے پاس ایک بچڑا ہوتا ہے، گوشالہ ہوتا ہے، یعبدونہ، وہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی ایکچول طور پر گائے کا بچہ ہونا ضروری نہیں ہے، وہ چیز جس کی عبادت، جس کی پرستش ایک قوم کرنے لگے۔ میں بہت دور کے الفاظ کہہ رہا ہوں، غور فرمائیے۔ ساری کی ساری قوم، ساری کی ساری جماعت، ساری کی ساری امت اگر ایک چیز کو مان لیتی ہے اور پھر اس کی عبادت کرتی ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ عَجْلٌ يَعْبُدُونَهُ، وہ اجل امتی دراہم و دینار، ہر قوم کے لیے گوشالہ، گائے کا بچڑا، یا وہ چیز جو لوگ خدا کو چھوڑ کر اس کی پوجا کریں، ایسی چیز ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری امت میں یہ جو گائے کا بچڑا ہے وہ کیا ہے؟ روپیہ، پیسہ۔ گائے کا بچڑا ہونا، گائے ہونا ضروری نہیں، بلکہ روپیے پیسے کو اہمیت دے کر، دولت کو اہمیت دے کر کے جب لوگ اس کا پیچھا کرتے ہیں، مختلف تدبیروں سے رقم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رقم ہو، جائیداد ہو، زمین ہو، مال ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ چیز ان کے لیے ایک عجل بن جاتی ہے، گوشالہ بن جاتی ہے، اور یہ چیز جو ہوتی ہے ہلاک کرنے والی ہوتی ہے۔ جس طرح موسیٰ کی قوم نے گائے کے بچڑے کی پوجا کی تو اللہ نے ان پر بجلی گرائی، اس طرح سے اگر کوئی قوم کسی خاص چیز کو ماننے لگ جائے تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اب آپ ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یاد رکھو غریبی اور مفلسی ایسی چیز نہیں ہے کہ تم پر آ جائے اور میں اس کا خوف کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے امت محمدیہ، تم سب کے سب غریب ہو جاؤ گے، ایسا مجھے کوئی بھی اندیشہ نہیں ہے۔
فقیری تم سب پر آ جائے گی، اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ تم سب بے زر بے دار ہو جاؤ گے، ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہے، مجھے اس کا کوئی خوف نہیں۔ ساری امت محمدیہ مالدار رہے گی۔ فرماتے ہیں وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تَبْسُطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا۔ یاد رکھو اے امت محمد کے لوگوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا خوف کرتا ہوں کہ یہ دنیا تم پر پھیل جائے گی، دنیا تم پر کشادہ ہو جائے گی، دنیا کی مال و دولت تم پر آ جائے گی، کما بسط الکانا من قبلکم۔ یہ دنیا تم سے پہلے کی امتوں پر بھی پھیل گئی تھی، لوگ بے حد مالدار ہو گئے تھے، یہ دنیا تم پر پھیل جائے گی، میں اس سے ڈر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے خوف، اندیشہ، ڈر اور افسوس جس بات پر ہوتا ہے وہ یہ کہ دنیا امت محمدیہ پہ پھیل نہ جائے اور تہلکم کما ہلکتم، اور پھر یہ تم کو ہلاک کر دے گی جیسے اس نے تمہارے سے پہلے کی قوموں کو ہلاک کیا۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ امت محمدیہ کی ہلاکت کی کیا صورت ہوگی؟ وہ اس طرح سے ہوگی امت محمد کہ دنیا کی طرف مائل ہو جائے گی، اور دنیا نے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا، اور پھر اب اس قوم کو بھی وہ ہلاک کر سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول دنیا سے بچنے کی تعلیم دیتے ہیں، مہدی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے بچنے کی تعلیم دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس امت کی جو ہلاکت ہے، ہلاک آخرھا بالبخل والعمل، اور یہ بات بھی ہوگی کہ قوم میں بخیلی پھیل جائے گی، اور دنیا کو حاصل کرنے کی امتیں پھیل جائیں گی، خیالات پھیل جائیں گے، خواہشیں پھیل جائیں گی، یہ چیز ہلاک کرنے والی۔ تو محترم حضرات، آج میں نے آپ کے سامنے جو کچھ بیان کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مہدی کے آنے کا جو زمانہ ہے وسط امت ہے، شروع زمانہ نہیں ہے، آخر زمانہ نہیں ہے، مہدی وسط امت میں آئیں گے، درمیانی زمانے میں آئیں گے، ہلاکت سے بچانے کے لیے آئیں گے۔ ہلاکت دینار و درہم کے پیچھے دوڑنا، دنیا کی طلب میں دوڑنا، یہ ہلاکت کا سبب ہوتا ہے۔ تو مہدی موعود جب آئیں گے تو لوگوں کو دنیا کی طرف دوڑنے سے روکیں گے تاکہ لوگ ہلاک نہ ہونے پائیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے عین فضل و کرم سے ایک خلیفے کو بھیجا وسط امت میں، اس